اساتذہ کرام، آج میں آپ حضرات کے سامنے جس موضوع کا بار گرا اپنے ناتوا کندھوں پر اٹھائے حاضر خدمت ہوا ہوں، وہ ہے عظمت قرآن۔ سامعین محترم، قرآن وہ عظیم کتاب ہے جس کو اللہ رب العزت نے جبرائیل امین علیہ السلام کی وساطت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل کیا۔ قرآن وہ عظیم کتاب ہے جس کی وجہ سے ہمیں دین کا شعور ملا۔ قرآن وہ عظیم کتاب ہے جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمائی، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، جس کے حفاظت کے بارے میں کہا، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، جس کے پاکی کے بارے میں کہا، لا یمسہ الا المطہرون، کفار کو چیلنج کرنے کے لیے کہا، فأتوا بسورۃ من مثلہ، لیکن جب خلاق کے عالم نے اس دنیا کے نظام کو بنانا چاہا تو آسمانی دنیا پر تمام فرشتوں کو جمع کیا۔ تمام فرشتے حیران و پریشان تھے کہ آج کون سا دن ہے جس کی وجہ سے جمع کیا گیا، مگر تھوڑی دیر کے بعد اللہ رب العزت نے اپنی زبان کما یلیق بشأنہ سے سورہ یاسین کی تلاوت شروع کی۔ جب تلاوت ختم ہو گئی تو فرشتوں کی زبان سے 3 جملے نکلے، گویا سمندر کو کوزے میں بند کر دیا۔ اللہ کتنا مقدس ہوگا وہ نبی جس پر یہ قرآن اترے گا، اللہ کتنی مقدس ہوگی وہ امت جس کے حصے میں یہ قرآن جائے گا، اللہ کتنے مقدس ہوں گے وہ سینے جن میں یہ قرآن محفوظ ہوگا۔ تبھی تو شاعر نے کہا، کیوں نہ ہو ممتاز اسلام دنیا بھر کے دینوں میں، وہاں مذہب کتابوں میں، یہاں قرآن سینوں پہ۔ سامعین محترم، اس قرآن کریم کے متعلق امام غزالی رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ آپ نے قرآن کو آسان کیسا پایا؟ تو عجیب جواب دیا، کہا قرآن آسان بھی ہے اور مشکل بھی۔ آسان اتنا کہ 7 سال کے بچہ کے سینے میں محفوظ ہو جاتا ہے، مشکل اتنا کہ ائمہ مجتہدین کی زندگیاں ختم ہو گئی مگر قرآن کے مسائل ختم نہیں ہوئے۔ امام صاحب رحمہ اللہ سے بھی یہی سوال کیا گیا تو انہوں نے بھی ایسا ہی جواب دیا، کہا قرآن آسان بھی ہے مشکل بھی۔ آسان اتنا کہ 7 سال کے بچہ کے سینے میں محفوظ ہو جاتا ہے، مشکل اتنا کہ 3,10,000 مسائل استنباط کر چکا ہوں مگر قرآن کے موتی ختم نہیں ہوئے۔ امام محمد رحمہ اللہ سے سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا، میں نے اللہ تعالیٰ کی زیارت خواب میں 99 مرتبہ کی، جب 100ویں مرتبہ زیارت ہوئی تو میں رب سے سوال کر بیٹھا، اللہ دنیا کے اندر سب سے پسندیدہ لوگ کون ہے؟ جواب ملا، جو لوگ قرآن پڑھتے ہو۔ کہا، اللہ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں اور بہت سے لوگ نہیں سمجھتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، بفہم او بلا فہم، اے امام کوئی سمجھ کر پڑھے یا بلا سمجھے پڑھے، مجھے دونوں صورتوں میں پسند ہے۔ تبھی تو شاعر نے کہا، دشمن نہ ملے گا تمہیں شیطان سے بدتر، رہبر نہ ملے گا تمہیں قرآن سے بہتر۔ سامعین محترم، قرآن کریم لازوال نعمت ہے جو تمام علوم کا محور و مرکز ہے۔ اگر مزید غور کیا جائے تو عظمت قرآن کے بہت سے وہ گوشے سامنے آ جاتے ہیں